بسم اللہ الرحمن الرحیم کفا یا علی علیہ السلام مدد. جیسا آپ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں، یہ خرم سلیم جعفری صاحب ہیں. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے حال میں، جس میں انہوں نے جی لکھا ہے جی کہ شیعہ مذہب جو ہے اس میں دجالی بہت زیادہ ہے، اور پھر اس کے بسات اس نے جی الزام لگایا کہ شیعہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا جو ہے سبائی فرقہ جو ہے اس کے اوپر بھی چلتے ہیں، انہیں سے یہ دین لیتے ہیں، علم سیکھتے ہیں. پہلے آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں. کے سامنے آ گئی جس کا نام آصف رضا الوی ہے. علامہ آصف لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا بنتا ہے یار، میں سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ میری کہیں بھی بات کو ری چیک تو کر لیں کہ آصف رضا الوی جو باتیں کر رہا ہے یہ مسلمانوں والی باتیں تو نہیں، یہ تو کافروں والی باتیں. قرآن کی آیت کے اوپر بھی کوئی دلیل آ سکتی ہے. ایمانداری سے بھی سوچیں نا کبھی یار، آپ اہل تشیع بھی ہیں یا جو بھی ہیں، ایمانداری سے بھی سوچیں قرآن کے اوپر بھی کبھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے. کہ نعرہ لگا تھا عبداللہ ابن سبا نے یعنی مدد کا نعرہ لگایا تھا اور خدا کا اوتار حضرت علی کو کہا تھا، اس دن سے جو سبائیت کا نعرہ لگا ہے، لازمی سی بات اس میں ڈے بائی ڈے شدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس درخت کے ذریعے سے اللہ بولنا تھا، ہر ایک علی کا شجر سے بولنا تھا، شجر سے بولنا تھا، شجر سے بولنا تھا. یہ کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ شجر کون سا تھا جس سے المومنین کی دہلیز پہ عزت کا سجدہ کیا. میں نے زیارت کی کتاب اٹھا کے زیارت پڑھنی شروع کی تو اس میں ایک جملہ لکھا تھا، السلام علیکم اے بولنے والے شجر، تجھ پہ ہمارا سلام. دکھایا کیوں نہیں انہوں نے آج تک؟ پھر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس قرآن کو لانچ کیوں نہیں کیا کہ ننگا کر دے گا، تیری شلوار اتار دے گا 1 منٹ کے اندر؟ یار کیا بدتمیزی، کیا بکواس، کیا کس دین. سن لیں جی، وہ جاسر صاحب کی جو تک گفتگو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شجر بولا تھا وہ مولوی صاحب مبارکہ کی فرمان کے مطابق کہ وہ علی بولے تھے. بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا اسی کتابوں میں نہیں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ معراج پر گئی تو کیا معراج پر جو پردے سے جو گفتگو ہوئی تو کیا نبی نے فرمایا وہ لہجہ مولا علیہ السلام زبان کا تھا؟ کیا وہاں پہ بھی یہ شک کرے گا؟ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ جو ہے چیزیں پہلے سے بیان شدہ ہے، اس پہ پہلے گفتگو کی جا چکی ہے اور لوگوں نے بیان کر چکے ہیں کہ جب ہم مولا علیہ السلام کو لسان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی زبان، اللہ کا بولتا ہوا کلمہ، تو کیا درخت سے اگر آواز آئی وہ لہجہ علی تھا یا علی کی زبان تھی؟ اس میں اس کو حرج کیا؟ کیا درخت سے جب بولے تو وہ اللہ بولا تھا؟ کیا اللہ بولتا ہے یا چاہتا ہے تو جہاں سے چاہتا ہے آواز جو ہے وہ ظاہر ہو جائے؟ تو لہٰذا یہ اس کی اپنی کم عقلی تھی، نہ اس نے سمجھی نہ بوجھ، اور اس کے بعد جو الزام لگایا عبداللہ ابن سبا جو سبائی فرقہ کی طرف کرتا تھا، جو کہ افسانہ ہے. یہ کتاب ہے جی عبداللہ ابن سبا اور دوسرے تاریخی افسانے. جناب علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب نے یہ 2 جلدوں میں مشتمل ایک کتاب لکھی. اس میں اس افسانے کی مکمل پول کھولا ہوا ہے کہ یہ کس طرح افسانہ تھا، کس طرح کا افسانہ تھا، کس طرح گھڑا گیا اور پھر کون سے کردار بنائے گئے جان بوجھ کر. بات یہ ہے کہ کیا ہماری کتابوں میں عبداللہ صبح سے کو آپ کو روایات ملتی ہیں؟ ہمارے کیا دین کے اساس، دین کی جو چیزیں ہیں، جو مین ہمارے اصول دین یا فروع دین ہے، عبادات کے لیے جو وہ بھی حدیث سے بیان کی جاتی ہے، کیا اس میں عبداللہ ابن سبا کا نام ملتا ہے؟ جبکہ اگر دیکھا جائے تو جناب ابو ہریرہ صاحب کا تو پورا دین ملتا ہے، جبکہ وہ خیبر کی فتح کے بعد وہ اسلام میں آئے، لیکن دین کی آپ کی بہت ساری چیزیں انہی کی حدیث سے ملتی ہیں. جس آیت پر یہ گفتگو کر رہے تھے جناب علامہ سعد صاحب، وہ آیت سورہ طہ کی آیت تھی جس میں درخت سے آواز آئی تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، سو تم اپنی جوتے اتار دو، بے شک تم وادی طویٰ میں ہو. یہ پورا ایک واقعہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ ایک آگ کو دیکھ کر شجر کے پاس گئے وہ آگ لینے کے لیے، پھر اس آگ سے شجر کے پاس گئے، شجر سے آواز آیا اے موسیٰ نہ گھبراؤ، میں تمہارا رب ہوں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی اس آواز کو سن کر، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ رسول ہے، نبی ہے، صاحب کتاب ہے، لہٰذا ان کو شک تو نہیں ہوا. لیکن اس بات پر یہ کیا کہ کہتے ہیں اس مولوی کو بہت پریشانی ہوئی. اصل میں دیکھا جائے
تو یہ کوئی تو بڑی ایشو نہیں ہے۔ جو سلام ہے، جو زیارات ہیں جو کہ ہم پڑھتے ہیں جب بھی ہم کسی معصوم کی روزہ مبارک پر جاتے ہیں، وہ زیارات جو ہے وہ ہمارے معصوم نے ہی تعلیم فرمائی ہے، اور اسی میں ہی وہ جملہ موجود ہے جس کا حوالہ جناب علامہ حسن علی صاحب نے دیا ہے۔ لیکن علم نہ اور ویسے اگر وہ پڑھ لیتے، تھوڑا سا دیکھ لیتے، ان کو یہ جملے مل جاتے۔ خیر، یہ ایک جملہ اور ہے جو اس سے بھی کمال کا جملہ ہے، جو اسی زیارت میں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ پر سلام ہو اے خدا کے دیکھنے والی آنکھ، اس کا کھلا ہوا ہاتھ، اور اس کی ساری مخلوق کو اس کی خبر دینے والی زبان۔ آپ پر سلام ہو اے نبیوں کے علم کے وارث، اولین و آخرین کے علم کے امانت دار، اور لوائے حمد کے اٹھانے والے، اور آخری پیغمبر کے حوض کوثر سے ان کے دوستوں کو سیراب کرنے والے۔ آپ پر سلام ہو اے دین کے سردار، چمکتے چہرے والوں کے قائد پر سلام ہو، خدا کے پسندیدہ اماموں کے باب خدا کی رحمت ہو، اس کی برکات ہو۔ اب اس میں عین اللہ بھی بیان کیا گیا، لسان اللہ بھی بیان کیا گیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی، اس نے تانا دیا تھا کہ تمہارے خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ نہیں، میرے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ یہ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کی تعویل میں یہ بیان ہے کہ وہ ہاتھ علیہ السلام کے ہاتھ سے کھلے ہوئے ہیں، کہ اللہ جسم و جسمانہ سے پاک ہے، وہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ اس کا جسم ہے، اس کے ہاتھ ہے، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کی ساکھ ہے۔ جبکہ آپ کی کتابوں میں تو ملتا ہے کہ وہ جہنم میں اپنا پاؤں میں رکھے گا، وہ اپنی ساکھ یعنی پنڈلی دکھا کر آپ کو سجدے کا حکم بھی دے گا۔ آپ جسم و جسمانیت کے بھی آپ کو ملتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی روایت جو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی کسی قسم کا کسی چیز کا ایسا اعضاء کا بیان آیا ہے، اس کی تعویل ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا ہے، وہ حدیثوں میں، روایاتوں میں مل جاتا ہے۔ اسی سلام کی زیارت کے اور جملے ہیں۔ سلام ہو اس بڑی خبر پر جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کون سی ایسی خبر ہے جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ سورہ اسراء میں بھی یہی جملے ملتے ہیں۔ اسی ایسی چیز جو نبی نے دیکھی وہ بہک نہیں گیا، اس نے جو دیکھا حق دیکھا، جو بتایا سچ بتایا، لیکن تم کیوں اس پہ اختلاف کرتے ہو اس خبر عظیم کے اوپر۔ اسی میں زیارت میں یہ بھی جملے ہیں، سلام ہو اس بڑی خبر پر جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس پر معترض ہوتے ہیں، اس کے متعلق پوچھتے ہیں۔ سلام ہو خدا کے روشن نور پر، اس کی چمک پر، خدا کی رحمت ہو، اس کی برکات ہو۔ آپ پر سلام ہو اے ولی خدا، اس کی محبت ہے، اس کی حجت خدا کے مخلص، اس کے خاص بندے پر۔ آپ تو صرف ایک جملہ کہہ رہے تھے نا، یہ کیسے ہوا؟ شجر سے ابتدا آئی، اور السلام علیکم جو حضرت ندا، اے بولنے والے شجر آپ پر سلام ہو، یہ تو اس سے بھی بہت بڑے بڑے جملے ہیں۔ اس پر آپ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم آپ سے دین سیکھیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ پھر وہی سمجھیں، کہ ہم اپنے دین اپنے امام سے لیں گے، اپنے معصومین سے لیں گے جن کی وہ حجت ہے ہمارے پہ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، حدیث کلام کے مطابق وہ ہم پر حجت ہے، ہم نے انہی سے مذہب لینا ہے تاکہ ہم گمراہ نہ۔ اسی ہی زیارت کے کچھ اور جملے ہیں۔ اور میں بھاگ کے آیا ہوں خدائے عز و جل کی طرف اور آپ کی طرف۔ جو مولا کے روزہ مبارک میں کھڑا ہوا جو زائر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھاگ کے آیا ہوں خدا عز و جل کی طرف اور آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف آنا ایسا ہی ہے جیسے خدا عز و جل کی طرف آنا ہے، کیونکہ خدا تو کوئی مقام رکھتا نہیں، کوئی اس طرف اشارہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی طرف جا نہیں سکتا، تو اس طرف ہے تو اس طرف نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک تعویل ہے اور درست ہے کہ میں بھاگ کے آیا ہوں خدا جل کی طرف، آپ کی طرف، لہٰذا اس کے واسطے سے اس نے آپ کو اپنا رازدار بنایا، اپنی مخلوق کا معاملہ آپ کو سونپا، اس نے آپ کی اطاعت اپنی اطاعت کے ساتھ اور آپ کی محبت اپنی محبت کے ساتھ رکھی۔
یہ دیکھیے، اور یہ اور بھی جملے ایسے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یا اس پہ بھی ہم یہی جملے لگائیں گے کہ بھائی ابن سبا تھا، سبائی فرقہ تھا، اس وقت تاریخ میں کوئی وجود نہیں ملتا، آپ اس کا الزام ہم پہ لگاتے ہیں، جبکہ ہمارے کتب اربع میں کوئی بھی ایسی روایات نہیں جو اس سے اخذ کی گئی ہیں، اس سے لی گئی ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ قبر مبارک سے لپٹ کر بوسہ دے کر پڑھی ہے۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ اے ولی خدا، اے حجت خدا، اے باب حتہ، گناہ خدا کی جانب سے آپ کا دوست، آپ کا زائر، آپ قبر کی پناہ لینے والا، آپ کی درگاہ پر آنے والا، آپ کی جوار میں آ رہنے والا، یہ کہ لفظ بڑے بہت معنی رکھتا ہے کہ باب حتہ کے بارے میں قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم داخل ہونے کا تھا، جب باب حتہ سے حتہ کر کے گزریں گے تو آپ کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، آپ کو رزق دیا جائے گا۔ اسی میں باب حتہ کا مولوی رسول اللہ تبارک کہا گیا، اور پھر سے وہ کہا گیا کہ زائر آپ کی قبر کی پناہ لینے والا، آپ کی درگاہ پر آنے والا ہے۔ پھر آگے ہے، سوال کرتا ہے آپ کے، اگر تک کہ آپ خدا کے اس کی شفاعت کریں، اس کی حاجت پوری ہو۔ یا علی مدد کے کہنے والے کے کہاں لکھا ہے؟ اس زیارت نامے میں پڑھ لیں کہ اس کی حاجت پوری ہو، اس کا مقصد حاصل ہو دنیا اور آخرت میں، کیونکہ خدا کے حضور آپ کی بڑی عزت ہے، آپ کی شفاعت مقبول ہے۔ یہ ایک آپ کو دکھا دیتے ہیں، اس میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی سکون سے، اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تھوڑا سا، اگر آپ مطالعہ کرنے کو شوقین ہے۔ یہ حدیث نورانی ہے بحار المعارف میں، اس میں آپ یہ جملے پڑھیں۔ پھر حضرت نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر فرمایا، میں کہ محمد صاحب الجمعہ ہے اور میں صاحب نشر، صاحب لوح محفوظ ہوں۔ خدا نے مجھے الہام فرمایا ان چیزوں کا جو اس میں ہے۔ محمد خاتم النبیین ہے اور میں خاتم الوصی ہوں۔ محمد نبی کریم ہے اور میں صراط مستقیم۔ میں محمد رؤوف الرحیم ہے، میں علی العظیم خبر عظیم ہوں، جس کا حوالہ دیا میں نے زیادہ نامے میں، یہ وہ اس میں ہے۔ مولا خود فرما رہے ہیں، میں ہی خبر عظیم ہوں، میں وہ ہوں جس نے نوح کو حکم رب سے کشتی میں سوار کیا، میں وہ ہوں جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، میں وہ ہوں جس نے موسیٰ بن عمران کو اپنے رب کے حکم سے دریا پار کرایا، میں وہ ہوں جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا، میں ہی ہوں یوم ذلہ کا عذاب بھیجنے والا، میں ندا دینے والا ہوں، مکان قریب سے ہوں، میں خضر و معلم موسیٰ میں ہوں، داؤد اور سلیمان کا معلم ہوں۔ اس میں دیکھ رہے جملہ آپ نے، میں ہی ندا دینے والا ہوں۔ لہٰذا تھوڑا سا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ ہم پہ بات کر رہے ہیں تو پہلے دیکھیں کیا یہ جملہ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ کسی امام سے تو نہیں، کیونکہ ہم امام کو ہی حجت مانتے ہیں۔ ہم آئے معصومین مولوی سے سب لے کے امام مہدی خطبہ سے سب تک، یہ 12 ائمہ معصومین ہیں، یہ ہمارے حجت، ہم نے ان کے قول و اقوال سے ہی دین لینا۔ لہٰذا اگر آپ کو ان میں سے کوئی قول ایسا ملے کہ یہ عبداللہ نے کہا تو پھر آپ ثابت کریں یہ عبداللہ بن سبا نے کون سی کتاب ہماری کس جگہ پر سے یہ قول اقوال نقل کیے ہیں، اس نے کہا ہے مولانا صاحب کو کہ وہ یہ ہے، اس کا آپ الزام لگا رہے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ بات کریں دلیل کے ساتھ کریں، حوالہ اور کتاب کے ساتھ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔